القلب إيمانا ويبقى العقل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا انزلناه في ليلة القدر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پر لطف خدا آج کی رات ہے. شب قدر یعنی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29. قرآن مجید نے شب قدر کو 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور اس سے مراد مخصوص اعداد نہیں بلکہ اس سے مراد شب و روز کی وہ عبادات ہیں. اس کا اتنا ثواب ہے کہ وہ لامحدود ہے، اور طویل مدت اس سے مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قربت انہی عبادات کے ذریعے سے اس رات میں عبادت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ ایک رات میں حاصل ہو جاتی ہے جس کو یہ رات نصیب ہو جاتی ہے. قدر کے معنی تقدیر اور حکم کے ہیں. اس رات تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس رمضان سے آئندہ رمضان تک جو پیش آنے والا ہے ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے مقرر ہیں. یہاں تک کہ اس سال میں جس شخص کو حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. اور جن فرشتوں کو یہ کام سپرد ہے بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 4 ہیں: حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. قدر کے معنی عظمت اور شرافت کے بھی آتے ہیں، کیونکہ یہ رات عظمت اور شرافت والی ہے تو اس وجہ سے اس کو عظمت اور شرافت والی رات کہا جاتا ہے. اسی طرح قدر کے معنی تنگی کے بھی آتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس رات آسمان سے اس قدر یعنی اتنی کثیر تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ باوجود اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین اتنی کھلی ہے ان کے اوپر وہ زمین بھی تنگ ہو جاتی ہے، کہ یعنی ان کی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، ان کو جگہ بھی نہیں ملتی پاؤں رکھنے کے لیے. اسی طرح حضرت ابو بکر وراق فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ جس آدمی کی اس سے قبل اپنی بے عملی کی وجہ سے قدر و منزلت نہ تھی تو وہ توبہ و استغفار اور عبادات کے ذریعے صاحب قدر و شرف و منزلت بنا دیا جاتا ہے. یعنی اس قدر اس رات کی اہمیت ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اس مبارک رات میں جنت میں درخت لگائے گئے. اس رات قرآن کریم لوح محفوظ میں آسمانی دنیا پر نازل ہوا. اسی رات ملائکہ کی پیدائش ہوئی. اسی طرح اسی رات ملائکہ نازل بھی ہوتے ہیں، اور یہ وہی رات ہے جو سراپا سلامتی ہے. اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے، اور اسی رات میں دعائیں بھی بکثرت جو ہے نا وہ قبول کی جاتی ہیں. شب قدر کی فضائل میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کی جب عمریں دکھلائی گئیں تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عمروں کو بنسبت ان کی کم دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ میری امت کے لوگ عمل کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے جس پر سابقہ امتوں کے لوگ پہنچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے، جس میں عبادت کرنے کا ثواب برس ہا برس کی عبادت کے اجر و ثواب کے برابر ہے. اور ارشاد ربانی ہے انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے اذن سے اور ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227 پر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہوا، یعنی اس رات اس نے نوافل کا اہتمام کیا،
تو اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب خیال رہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ متعین توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ ایک مومن کی شان بات نہیں ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کرے اور پھر توبہ طائب نہ ہو۔ عہد نبوی میں اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ کبیرہ گناہ کو بے فکری سے بطور عادت اپنا لینا اور فسق و فجور پر مطمئن رہنا منافق کا کام ہے۔ ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو، اور ایک مسلم کی شان یہ ہے کہ اولاً تو وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہیں ہوتا، اور اگر شیطان اسے ایسی حرکت کرا بھی دے تو فوراً اس سے تائب ہو جاتا ہے اور ندامت کے آنسو سے گناہ کو اس سے دھو دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس سے مراد رمضان کی 27ویں شب لیتے ہیں، لیکن یہ متعین طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو مبہم رکھنا بھی غالباً اللہ تعالیٰ کی یہی اس میں مصلحت ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کم از کم 5 راتوں میں انسان اس کی عبادت کا خاص اہتمام کرے، اور اس کی دعاؤں میں جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر کا معلوم ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرض کرو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ شب قدر میں کون سی عبادات کرنی چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ترجمہ پڑھے، احادیث اور دینی کتب کا مطالعہ کیا جائے، ذکر، دعا اور اذکار، توبہ استغفار کا بطور خاص اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادات اور دوسرے نیک کاموں میں خود بھی اہتمام کرتے تھے اور بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ جیسے کہ حدیث نبوی میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اس قدر محنت اور مشقت سے عبادت کرتے تھے کہ دوسرے دنوں میں اس طرح کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کی اکثریت اس سے غافل ہے۔ اگر خود عبادت کرتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو اس کی طرف متوجہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ بس جانے دو، بیوی دن بھر کے کام کاج سے تھکی ہوگی، بچے سکول سارا دن ہوں گے، پڑھائی کی ہوگی، ٹیوشن کی ہوگی، وہ تھکے ہوں گے، گرمی کے دن ہے، روزہ رکھا ہوگا، تو بس ان کو سونے دیا جائے۔ اور اسی حالت میں سکول بھی جب بچے جاتے ہیں تو وہ تھکے ہوں گے تو ان کی نیند بھی خراب ہوگی اس سے، اور پھر ان کی پڑھائی بھی متاثر ہوگی اگر وہ عبادت کریں گے۔ لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہی دائمی زندگی ہے، اور اس میں اصل کامیابی ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے اور اپنے اہل عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ تحریم میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ روح المعانی کی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 156 پر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، خود تو جہنم سے بچنا سمجھ میں آ گیا، لیکن گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے تم کو منع کیا گیا ہے ان کو بھی منع کرو، اور جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کا تم انہیں بھی حکم دو۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ ہوگا کہ جو اپنے گھر والوں سے بے خبر ہوگا۔ لیکن ہمیں اس کی عموماً فکر نہیں ہوتی۔ اولاد کی پڑھائی میں یا ان کے کم نمبرات کے بارے میں ہمیں ان کی بڑی فکر ہوتی ہے، ان کا محاسبہ بھی کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، اسکول سے معلومات لیں گے، ان کے ٹیچر سے معلومات لیں گے، لیکن نماز، روزہ، عبادات کے معاملے میں ہم ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرتے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، عبادات کیسی ہیں۔ تو رسم اگر کبھی پوچھ بھی لیا تو رسمی طور پر کبھی پوچھ لیا، نہ بھی پوچھا تو کوئی فکر نہیں ہے ہمیں۔ اصل جو ان کی فکر ہے، ہمیں ان کی دنیا کی فکر بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے، کہ جو کہ اصل فکر ہے اور جس پر ہمیں سوچ بچار بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اسی اولاد کو پڑھائی یا کاروبار کے سلسلے میں ہم خوب سناتے تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آخرت کے بارے میں ہم ان کو کچھ بھی نہیں سناتے۔
ہم میں سے اکثر کا آخری جو عشر آتا ہے تو اس میں ہمارا جوش بھی ختم ہو جاتا ہے اور عید کی تیاریاں ہماری شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آخری عشرے کی بات ہو رہی ہے، لیلۃ القدر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ خاص کر لڑکیوں اور خواتین کے آخری 10 دن تو بازاروں میں چکر کاٹتے گزر جاتے ہیں کہ یہ سوٹ تیار ہے، تیار نہیں ہے، درزی کے پاس جانا ہے، چوڑیاں ہیں، مہندی ہے، فضول۔ ایسا لگتا ہے کہ رمضان خرید و فروخت، بازاروں میں چلنے پھرنے، نئے نئے کپڑوں، چوڑیوں، جوتیوں کی پھر جو ہے نا تلاش کا مہینہ ہو، جیسا کہ انہی کے لیے سوچتی ہیں، تلاش کرتی ہیں، ذہنوں میں نقشہ بناتی ہیں اور انہی میں ہی پھر مشغول رہتی ہیں۔ اور پھر بازاروں میں مردوں اور عورتوں کا اس قدر اختلاط ہوتا ہے کہ شانے سے شانے ٹکراتے ہیں اور بے پردگی ہوتی ہے، اور آپس میں اور دکانداروں سے بھی غیر ضروری ہنسی مذاق بھی ہوتی ہے۔ یہ سب روزے کی حالت میں ہو رہا ہوتا ہے، رمضان شریف کے مہینے میں روزے کی حالت میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور دن بھر بازار کے چکر کاٹ کر کے جب گھر لوٹتی ہیں تو کھانے پکانے میں جج جاتی ہیں کہ کون سی ڈشز آج افطاری میں بنانی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تھکان کی وجہ سے آخری عشرے میں عبادتوں کا اہتمام نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے بہت حد تک ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں و برکتوں سے محروم ہو جائیں جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں نازل ہوتی ہیں اور انہی کے ساتھ خاص ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور اللہ کے جو بندے کھڑے یا بیٹھے عبادت و ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ شب قدر کی تراویح یا ایسی بھی عورتوں کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا آج کل ایک رجحان بن چکا ہے، اور یہ ٹرینڈ آج کل کچھ عرصے سے چل پڑا ہے۔ حالانکہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اسلام نے ان کو مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے، مگر ساتھ میں کچھ شرطیں بھی لگائی ہیں، جیسے ان کا راستہ الگ ہو، سادہ کپڑے ہوں، پردے کا اہتمام ہو، خوشبو نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو عورت مسجد میں آنا چاہے تو وہ خوشبو کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ آج کے دور میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، عورتیں یا لڑکیاں بناؤ سنگار کر کے، خوشبو لگا کر اور بے پردہ ہو کر آتی ہیں، مگر اللہ ماشاءاللہ کوئی ان کا اہتمام نہیں بھی کرتا۔ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، اور اسی کو دیکھتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجودہ دور کی بناؤ سنگار کرنے والی خواتین کو دیکھتے تو انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تراویح کی نماز میں لوگ پہلی رکعت میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام رکوع میں جاتے ہیں تو نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نوجوان نسل زیادہ تر ایسا کرتی ہے، اور اس دوران گپ شپ، ہنسی مذاق، فیس بک، چیٹ اور سوشل میڈیا ایکٹیویٹی پہلی رکعت میں اس پر زور ہوتا ہے۔ اس سے دو قسم کے نقصانات ہوتے ہیں، اول تو یہ کہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے صف بندی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صفیں ویسے کیوں نہیں بناتے جیسے کہ فرشتے اپنے رب کے یہاں بناتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسی صفیں بناتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے ابتدائی صفیں مکمل کرتے ہیں اور آپس میں جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان یعنی کہ کوئی خلا نہیں ہوتا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو ہم لوگ کولر یا پنکھے یا اے سی کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، چاہے صف مکمل نہ بھی ہو، تو ہمارا روٹین یہی ہوتا ہے، ہم پہلی رکعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے، تراویح کا اہتمام نہیں کرتے۔ ان سب چیزوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے، اور ان سب باتوں کا خیال رکھ کر ہی ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اور عبادات کر کے آخری عشرے میں اس لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں، جس کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔